نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ مومن کی 9 نمبر اشیفہ سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو ایمان لے کے نہ آئے، جو کافر ہو گئے، ینادون، ان کو ندا دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا، یعنی روز قیامت، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک اللہ رب العزت جل والمجد الکریم کی بیزاری تمہاری اپنی اس بیزاری سے کہ انفسکم، جو تمہاری جانوں سے ہے، اللہ کی بیزاری کہیں زیادہ ہے تم سے، یعنی جتنے تم اپنی جانوں سے بیزار ہو، رب کائنات کہیں اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔ فرماتے ہیں اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تمہاری یہ حالت تھی کہ جب دنیا میں تم کو ایمان کی جانب دعوت دی جاتی تھی، بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تم کفر کیا کرتے، تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب کافروں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور جب معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب پہ ان کو علیہ باللہ تعالیٰ اس حالت میں جہنم کا عذاب ان پہ مسلط ہو جائے گا کہ وہ جہنم کے عذاب پہ چیخیں گے، چلائیں گے، حالت ان کی غیر ہو جائے گی۔ مثال دی نہیں جا سکتی، کہاں جہنم اور کہاں دنیا کی معمولی سی تکلیف۔ آج ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہو نا، حد سے زیادہ بیمار ہو، تکلیف زیادہ ہو، تو وہ موت کو پکارتا ہے، مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں مجھے موت آ جائے، میں زندگی سے بیدار ہو گیا ہوں، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے یار، مجھے موت نہیں آتی، وہ موت کو پکارتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، اس کے مقابلہ میں جب جہنم میں ان کو جلایا جائے گا، شدید ترین سزا دی جائے گی، پھر ان کو اپنے آپ سے بیزاری ہوگی کہ اس زندگی سے تو موت ہزار درجہ افضل ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن جب بارگاہ رب العزت میں جانوروں کو پیش کیا جائے گا، ایک وہ بکری، حضور نے مثال دے کے سمجھایا تھا، ایک بکری سینگوں والی تھی، دوسری بکری بغیر سینگوں کے تھی، دنیا میں دونوں بکریاں آپس میں لڑ پڑی تھیں، بھڑ گئی تھیں۔ سینگوں والی بکری نے بے سینگوں والی بکری کو مارا، بے سینگوں والی نے سینگوں والی بکری کو مارا، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، ایک دوسرے کو دونوں نے ٹکریں ماریں، بھڑ پڑیں۔ تو چونکہ سینگوں والی کے سینگ تھے اور اللہ نے دیے تھے، اس نے اپنی مرضی سے تو نہیں لگائے تھے، بے سینگوں والے کے سینگ نہیں تھے، اللہ نے نہیں اگائے تھے، اس پہ اس کی اپنی رضا نہیں تھی، تو سینگوں والی کی ضرب بے سینگوں والی کی ضرب کے مقابلہ میں زیادہ، میں یہ حدیث کا ترجمہ نہیں آپ کو سنا رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ بے سینگوں والی نے جب سینگوں والی کو ٹکر ماری تو اس کی ضرب ہلکی تھی کیونکہ اس کے سینگ نہیں تھے، لیکن جب سینگوں والی نے بے سینگوں والی کو ٹکر ماری تو ضرب زیادہ تھی، اس لیے کہ اس کے سینگ تھے۔ تو قیامت کے دن دونوں بکریوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بے سینگوں والی کو سینگ عطا فرما دے گا، اور دنیا میں جس کے سینگ تھے اس سے سینگ چھین لیے جائیں گے۔ اب وہ بکری جو دنیا میں بغیر سینگوں کے تھی، اس کو سینگ تو دے دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اتنی زور سے تو بھی اس کے ٹکر مار لی جتنی زور سے اس نے تیرے ماری تھی۔ گویا دونوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک دوسرے کا بدلہ دلوانے کے بعد ان کو خاک بنا دے گا، مٹی بنا دے گا، ختم ہو جائے گا، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو رب کریم کا یہ اشارہ گرامی قدر وَيَقُولُ الْكَافِرُ، پھر کافر یہ کہے گا یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش کہ مجھے بھی مٹی ہی کر دیا جاتا، مجھے ہلاک کر دیا جاتا، میں جانور ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ کہ کم از کم جانور کو قیامت کے دن جہنم میں تو نہیں ڈالا جائے گا نا، جانور کو ختم کر دیا جائے گا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں جانور ہوتا۔ وہ اپنے آپ سے نفرت کرے گا، وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جائے گا،
وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ کوسے گا۔ ان میں چھوٹے گناہ گار، گناہ گار نہیں بلکہ کافر، اپنے گرو گھنٹالوں کے لیے عرض کریں گے اے پروردگار عالم ارینا الذین ارنا الذین، اے رب کریم ہمیں وہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں جنوں اور انسانوں میں، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں۔ کل وہ ہمیں گمراہ کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ان کو دون و دون عذاب دے۔ یہ اپنے آپ سے متنفر ہوں گے، اپنے لیڈروں سے بھی متنفر ہوں گے۔ وہ گمراہ گر جو دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے شدید نفرت کریں گے۔ تب فرشتے ان کو پکار کے کہیں گے جتنی نفرت آج تم کو اپنی جانوں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے اس سے کہیں زیادہ نفرت ہے، تم ہو ہی قابل نفرت، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارا احترام کیا جائے، تمہاری عزت کی جائے، تم لائق نفرت ہو، لائق ذلت ہو، اس لیے تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے اور اللہ بھی تم سے نفرت فرما رہا ہے۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بیزاری زیادہ بڑی ہے تمہاری اس بیزاری سے، انفسکم، جو تمہیں اپنی جانوں کے ساتھ ہے۔ یہ بیزاری آج کیوں ہے؟ تم بھی بیزار ہو رہے ہو، اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اللہ کے کائنات بھی تم سے راضی نہ ہے نہ کبھی ہوگا۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے اللہ راضی ہو جائیں۔ تم نے رسول رحمت کی غلامی کا پٹا گردن میں کیوں نہیں سجایا تھا؟ رب آج اگر مہربان ہے تو اپنے محبوب کے غلاموں پر مہربان ہے، فرزندان توحید و رسالت پر مہربان ہے، کافروں پر مہربان نہیں ہے۔ کافروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور جتنا تم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہو کہیں رب کو تم سے اس سے زیادہ نفرت ہے۔ استدعون الی الایمان، سبب اس کا یہ ہے کہ جب تم کو ایمان کی جانب بلایا جاتا تھا تو تکفرون فتکفرون، پھر تم انکار کیا کرتے تھے، تم ایمان قبول نہیں کرتے تھے بلکہ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ ہنسی سے 2 قدم مزید آگے بڑھ کر ایمان والوں کو اس بنا پر سزائے دیا کرتے تھے کہ تم دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ کیوں ہو گئے ہو، تم نے بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو ماننا کیوں شروع کر دیا ہے، تم ایمان والوں کو سزائیں دیا کرتے تھے۔ آج کافر اسی طرح کرتے ہیں نا، کل بھی کافر اسی طرح کرتے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ بوسنیا میں، چچنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، آخر مسلمانوں پہ بھارت میں ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ برما میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ دامن توحید و رسالت سے وابستہ ہیں۔ ان کا یہی قصور ہے نا، اس کے سوا تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی قصور ہے کوئی ایمان لے کے آئے تو قیامت ان کو کہا جائے گا، قیامت کے دن تم انکار کرتے تھے، تنہا انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ایمان لانے والوں پر ظلم ستم کے پہاڑ بھی توڑا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قالو، وہ عرض کریں گے، وہ تمنا کریں گے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت سے ہمکنار کیا، وَأَحْيَيْتَنَا اثنتین، اور 2 مرتبہ تو نے ہم کو حیاتی عطا فرمائی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، مولا تعالیٰ اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت سیدنا قتادہ اور دیہات سے مروی ہے کہ پہلی موت سے مراد یہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا شان گرامی قدر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں موت دی، ثم خلقناکم ثم یمیتکم، ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا پھر تمہیں موت دی، فکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم اپنے رب کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم ایک مردہ تھے۔ یہ اس کی پہلی حالت سے رب کائنات نے اس کو احساس دلایا۔ یہ تعبیر کیا گیا ہے جو ابتدائی حالت تھی جب تو ایک بے جان نطفہ تھا، اگرچہ نطفے میں جان ہوتی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، کہ وہ چلتا پھرتا تو نہیں نظر آتا، اور جس طرح میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ سیمن کے قطرہ میں تقریباً
کم و بیش ہوتے ہیں 2.5 کروڑ کے قریب اگر سپرم ہیں ایک قطرہ کے اندر، تو پھر وہ اتنے حقیر ہیں گویا نہ ہونے کے برابر۔ تم مردہ تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تیری ماں کے رحم میں تجھے زندگی سے ہم نے ہمکنار فرما دیا، تو زندہ ہو گیا۔ تو پہلے کیا تھا؟ اور پھر ایسے ہوتا ہے نا، جب اس کا رب کائنات جل مجدہ ایک ڈھانچہ تیار کرتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، جب وہ پہلے نطفہ سے ایک بوٹی بنتی ہے، ایک لٹکنے والی شے بنتی ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، تو پھر رب کائنات اس میں روح داخل فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جل مجدہ اپنی شان بنیازی کے لائق اس سے زندگی عطا فرما دیتا ہے، یہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، گویا موت سے زندگی، زندگی کے بعد پھر موت، اور پھر قیامت کے دن اس کو پھر اٹھایا جائے گا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کر کے حساب و کتاب لیا جاتا ہے، پھر یہ مار دیا جاتا ہے، پھر قیامت کو اٹھے گا۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ جو زندہ کرنا ہے وہ عام زندگی کی طرح نہیں ہے، گویا شاید سوالات روح سے ہوتے ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا جسم موجود نہیں ہوتا، اس کے لیے قبر ہی نہیں بنائی جاتی، دھماکے میں اڑا دیا جاتا ہے، اللہ باللہ تعالیٰ۔ کافر ہندو اس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں اگر کوئی آدمی دریا یا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، یا کوئی بھی صورت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی روح سے سوال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس سے مراد وہ زندگی نہیں، لیکن یہ زندگی تو ہر ایک کو ملتی ہے۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم میں رب کائنات اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، پھر یہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، قیامت کو پھر اس سے زندہ کیا جائے گا، یہ 2 مرتبہ گویا موت اور 2 مرتبہ زندگی۔ پھر وہ کہیں گے اے پروردگار عالم فاعترفنا بذنوبنا، پس اس کے نتیجہ میں ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، ہم مان گئے ہیں تو ہمارا رب ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، اپنے بدن پر جہنم کی آگ کو محسوس کر لیا، سب کچھ ہو گیا، تو فَلْإِلَىٰ خروجی من سبیل، تو کیا اب نکلنے کی کوئی راہ ہے، ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، کل تو مانے گا مگر تیرے رب نہیں مانے گا۔ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو صاحب تقوی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن کافر سب کچھ دیکھ لے گا، پھر ایمان لائے گا، عرض کرے گا مولا میں تجھے بھی مانتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، تیرا حکم بھی مانتا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، یہ سب کچھ ہے۔ جواب دیا جائے گا بدبخت، اب تیرا ماننا ہم قبول نہیں کریں گے، مانا ہوتا میرے نبی کی زبان سے سن کر، پھر ہم قبول کرتے۔ میرے نبی تمہارے پاس تشریف لائے تھے، ذالکم بِأَنَّهُ، یہ سزا تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، رب کائنات کی توحید کی جانب دعوت دی جاتی تھی، اس اللہ کی جانب پکارا جاتا تھا جو وحدہ لا شریک ہے، کہ آؤ اس رب کائنات جل مجدہ کریم سے وابستہ ہو کر، اس کی توحید کو مان کر، غلامی مصطفیٰ کریم کا پٹا گردن میں سجا کر نماز پڑھو، نیکی کا کام کرو، تو کفر تم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے، نہیں مانا کرتے تھے تم۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور جب تم کو بتوں کی جانب بلایا جاتا تھا، جب تم اللہ کے شریکوں کی طرف تم کو دعوت دی جاتی تھی جو باطل ہیں، تو تؤمنو، تم ان کافروں کا کہنا مان لیا کرتے تھے، ان گرو گھنٹالوں کا جو تم کو کفر کی دعوت دیتے تھے تم اس کا کہنا مان لیتے تھے، تمہیں نیکی کی دعوت دی جاتی، رب کائنات کی توحید کی جانب بلایا جاتا، تم انکار کر دیا کرتے تھے اور گمراہ گروں کا کہنا مان لیا کرتے تھے۔ پھر سن لو فالحکم للہ العلی الکبیر،
تو آج حکم اس رب کائنات کا ہے جو زبردست ہے، عزتوں والا ہے، بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، آج اسی کا حکم نافذ ہوگا۔ آج یہ تمہارے گرو گھنٹانوں کو حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کیا کرے گا وہاں شریعت مطہرہ کا باغی، میرے نبی کی شریعت کا باغی، قرآن و حدیث کا مخالف، عبادات الہیہ کا انکار کرنے والا قیامت کے دن کیا کرے گا؟ عبرت حاصل کریں وہ جعلی پیر جو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نماز کے پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے عبادت کے کرنے کی، ہماری نماز قائم ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عبرت حاصل کریں قیامت کے دن ان کے پلے ہوگا کیا؟ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی لائق جہنم ٹھہرے اور دوسروں کو بھی لائق جہنم بنایا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم یعوذ باللہ تعالیٰ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، هو الذی، وہی رب ذوالجلال ہے، وہ خالق کائنات جل و حکیم۔ آج تم کہہ رہے ہو ہم مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں جنت کو، مانتے ہیں جہنم کو، مانتے ہیں انبیاء کو، مانتے ہیں ملائکہ کو، مانتے ہیں میزان عدل کو، ساری ان ضروریات دین کو مانتے ہیں جن پر ایمان لانا لازم تھا۔ اب ہم ضرور نیکوکار بن جائیں گے، لیکن یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ هو الذی یریکم آیاتہ، جب رب کائنات تم کو اپنی قدرت کے دلائل دکھایا کرتا تھا، تم انکار تو نہیں کر سکتے تھے، قدرت کے دلائل دکھایا کرتا تھا۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان کی جانب سے رزق عطا فرمایا کرتا تھا۔ اس وقت تمہیں احساس نہیں تھا کہ ہمارا رب ہے؟ آخر کوئی ہے تو صحیح نا جو کائنات ہستی کو چلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو دانے کو شغافتہ کر کے پودا پیدا فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جو درختوں کو پھل اور پھول لگاتا ہے؟ وہ کون ہے جو اناج پیدا فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری خوراک پیدا فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جو جانوروں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے بہترین دودھ عطا فرماتا ہے؟ وہ کون ہے؟ ماننا پڑے گا کوئی ایسی ذات یقیناً ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا؟ تیرا بچپنا تھا، پوری اپنی قوت صرف کر لے، زمانے بھر کی ٹیکنالوجی اپنے اوپر استعمال کر لے، تو یہ کہے کہ میں پوری زندگی ہمیشہ بچہ ہی رہوں، وہ تو نہیں رہ سکتا۔ تجھے جوانی کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا، اور پھر تجھے ادھیڑ عمر ہو جانا ہے، پھر آہستہ آہستہ تجھے ضعیف العمر ہو جانا ہے۔ یہ تیری مرضی نہیں، مرضی کسی اور کی ہے۔ پھر سوچ جس کے دستے قدرت پہ تو ہے وہ کون ہے؟ یہاں تیری مرضی تو چلتی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ بچہ رہوں، میں ہمیشہ جوان رہوں، میرے یہ بال کبھی سفید نہ ہوں، میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، میری نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ اے مرضی تیری نہیں، مرضی کسی اور کی ہے، اسی کی مرضی ہے جو تیرا رب اور تیرا اللہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کے دلائل۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے رزق۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنا وہ رزق ہمیں عطا فرماتا ہے، طرح طرح کا رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ رب کائنات ہے جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم جڑیں کھاتے ہیں، جس طرح مولی ہے، گاجر ہے، شکرکندی ہے، شلجم ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، کتنی چیزیں ہیں جن کی ہم جڑیں کھاتے ہیں، اور کتنے ہیں جن کی ہم تنے کھاتے ہیں۔ جس طرح گنا وغیرہ ہے، ساگ وغیرہ ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں جن کے ہم تنے کھاتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں جن کے ہم پھول کھاتے ہیں، جس طرح گوبھی، کچنار وغیرہ، اور کتنے ہیں کہ جن کے ہم پھل کھاتے ہیں، کتنے ہیں جن کے ہم بیج کھاتے ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر تجھے پتہ نہیں چلتا یہ نعمت عطا فرمانے والا کون ہے؟ کس نے اس زمین سے پھلوں میں چاشنی ڈالی؟ کس نے زمین سے پنکھڑیوں میں رنگت کو بھرا؟ کس نے پھولوں میں خوشبو کو بھرا؟ یہ سب زمین سے نکلا؟ کیا زمین کی اپنی طاقت ہے یہ؟ نہیں، تجھے ماننا پڑے گا
کہ کوئی اور سی ہستی ہے کہ جو سب کچھ کو نظام کائنات کو چلا رہی ہے، تجھے ماننا ہوگا۔ فرماتے ہیں وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے سوائے ان کے کہ جو اپنے رب کی جانب رجوع کرنے والے ہیں، جن کو رب کائنات اپنی رحمت، اپنی عطا، اپنی عنایت سے اپنی طرف آنے کی راہیں دکھا دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب کائنات جس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا چاہتا ہے، سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، جن سے رب پیار فرماتا ہے انہیں اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جس سے پیار نہیں فرماتا اسے رب کائنات اپنے جانب آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا ہے۔ فرماتا ہے وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت نہیں کوئی بھی قبول کرتا سوائے اس کے کہ جو رب کائنات جل وعلا کی جانب رجوع کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں رب کریم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوا اللہ، پھر تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس انداز سے عبادت کرو؟ مخلصین، خالص الخالص، لہ الدین، اسی کے ہو کر، اسی کے ہو کر۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محض کہنا نہیں ہے، دل کی گہرائی سے یہ اقرار کر، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی، میری موت، میری ایک ایک سانس میری زندگی کی، میری آخری ہچکی، للہ، یہ سب کچھ میرے اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ ایسا بن جا، ایسا بن جا، تیرا کوئی بھی کام، کوئی قدم اٹھے تیرے رب کی رضا کی خاطر، اس کے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، تیری گفتگو ہو تو رب کی رضا کے لائق۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کو ارشاد گرامی قدر کس قدر پیارا اور حسین ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ کیوں ہے کہ اللہ کے ولی پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، پھر جب تم اس کی محفل میں بیٹھو گے تو پھر تم پر کیا ہوگا؟ وہی رحمتوں کی بارش، پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات کی یاد تمہیں آ جائے گی۔ تمہاری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے، ہمیشہ رب کی یاد، ہمیشہ رب کی یاد، اور جب تم کثرت کے ساتھ رب کی یاد کرو گے تو پھر رب کائنات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا ولی بنا لے گا۔ پھر جس کے پاس بیٹھو گے اپنے رب کا ذکر کرو گے، اپنے نبی کا ذکر کرو گے، پھر گویا وہ بات پوری ہو جائے گی جو میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے، یعنی وہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی، جو کہیے سادہ لفظوں میں جس طرح کوئی کہے نا، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی اور بات آتی ہی نہیں ہے۔ دنیا والے یہ کہیں، یہ جس کو ملتا ہے یا اللہ کی باتیں کرتا ہے یا اللہ کے رسول کے، اس کو کوئی اور بات آتی نہیں، ایسا تو بن جا کہ تجھے کچھ اور آئے ہی نہیں، آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اگر کافروں کو یہ بات کتنی بھی بری کیوں نہ لگے، ان کی پرواہ نہ کر، راضی کافر کو نہ کر، راضی اپنے مولا کو کر۔ آج ہماری، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں آج ہماری یہ حالت ہے، میں اللہ سے معافی اس لیے میں نے جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ کافر برا مانے تو نیکی کر۔ میں آپ کو سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، آج ہماری ایک حالت ہے بیاہ شادی کے موقع پر، اگر وہ خرافات، واہیات جو ہمارے معاذ اللہ تعالیٰ معاشرے میں رچ بس گئی ہیں، ہندوؤں کی رسومات، مہندی پر نوجوان لڑکیوں کا معاذ اللہ تعالیٰ بغیرتی کے ساتھ سامنے آنا، بھڑکیلا لباس پہننا، منع کیا جائے تو کہتے ہیں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے، لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے، اور ہمیں ان کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ وہ عقل کے اندھے، وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے نبی کو راضی کر لے۔ قبر میں تیرے ساتھ وہ نہیں جائیں گے، تیرا رب رحمت فرمائے گا، آمینہ کا لال قبر میں تیرے کام آئے گا، یہ تیرے کام نہیں آئیں گے۔
میں نے اس لیے یہ کہا کہ یہ ہے ایمان والے ہیں نا، گناہ کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا۔ یہاں رب کریم کافروں کا ذکر فرماتا ہے، اگرچہ کافروں کو کتنا بھی برا لگے تو ان کی پرواہ نہ کر، تو خالص الخالص اپنے رب کی عبادت کر۔ ہم ان کی طرف دیکھ کر کافر راضی ہو جائیں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم اللہ، تو ان کی رسموں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی رسموں کی حمایت بعض اوقات ان کے گردواروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے مندروں میں چلے جاتے ہیں، اور ان کی رسومات تک کو ادا کر لیتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کہ کافر راضی ہو جائیں۔ رب کریم فرماتا ہو بے وقوف ایسے نہ کر، کافر کو راضی نہ کر، اپنے مولا کو راضی کر۔ تیری زندگی، تیرا رزق، تیری عزت کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کر، کافروں کو راضی نہ کر۔ اور کافروں کو راضی کرنے والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے عزت و عظمت کا تاج اس کا مقدر بنتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔